اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب سالار قتیبہ بن مسلم نے اسلامی لشکرکشی کے اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے سمرقند کو فتح کر لیا تھا۔ اصول یہ تھا کہ حملہ کرنے سے پہلے 3 دن کی مہلت دی جائے، اور یہ اصولی ہوئی بھی تو ایسے دور میں جب زمانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا۔ سمرقند کے پادری نے مسلمانوں کی اس غاصبانہ فتح پر قتیبہ کے خلاف شکایت دمشق میں بیٹھے مسلمانوں کے حاکم کو ایک پیغمبر کے ذریعے خط لکھ کر بھجوائی۔ پیغمبر نے دمشق پہنچ کر ایک عالیشان عمارت دیکھی جس میں لوگ رکوع و سجود کر رہے تھے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کیا یہ حاکم شہر کی رہائش ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تو مسجد ہے، تو نماز نہیں پڑھتا کیا؟ پیغمبر نے کہا نہیں، میں اہل سمرقند کے دین کا پیروکار ہوں۔ لوگوں نے اسے حاکم کے گھر کا راستہ دکھا دیا۔ پیغمبر لوگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے حاکم کے گھر تک جا پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص دیوار سے لگی ہوئی سیڑھی پر چڑھ کر چھت کی لپائی کر رہا ہے، اور نیچے کھڑی ایک عورت گارا اٹھا کر اسے دے رہی ہے۔ پیغمبر نے جس راستے سے آیا تھا واپس اسی راستے سے ان لوگوں کے پاس جا پہنچا جنہوں نے اسے راستہ بتایا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا میں تم سے حاکم کے گھر کا پتہ پوچھتا تھا، نہ کہ کسی مفلوق الحال شخص کا جس کے گھر کی چھت ہی ٹوٹی ہوئی ہو۔ لوگوں نے کہا ہم نے تجھے پتہ ٹھیک ہی بتایا ہے، وہی حاکم کا گھر ہے۔ پیغمبر نے بے دلی سے دوبارہ اس گھر پر جا کر دستک دی۔ جو شخص کچھ دیر پہلے تک لپائی کر رہا تھا وہی اندر سے نمودار ہوا۔ میں سمرقند کی پادری کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں کہہ کر اس نے اپنا تعارف کرایا اور خط حاکم کو دے دیا۔ اس شخص نے خط پڑھ کر اسی خط کی پشت پر ہی لکھا عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے عامل کے نام، ایک قاضی کا تقرر کرو جو پادری کی شکایت سنے۔ مہر لگا کر خط واپس پیغمبر کو دے دیا۔ پیغمبر وہاں سے چل تو دیا مگر اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے، کیا یہ وہ خط ہے جو مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکالے گا؟ سمرقند لوٹ کر پیغمبر نے خط پادری کو تھما دیا، جسے پڑھ کر پادری کو بھی اپنی دنیا اندھیر ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ خط تو اسی کے نام لکھا ہوا تھا جس سے انہیں شکایت تھی۔ انہیں یقین تھا کہ کاغذ کا یہ ٹکڑا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، مگر پھر بھی خط لے کر مجبوراً اس حاکم سمرقند کے پاس پہنچے جس کے فریب کا وہ پہلے ہی شکار ہو چکے تھے۔ حاکم نے خط پڑھتے ہی فوراً ایک قاضی کا تعین کر دیا جو سمرقندیوں کی شکایت سن سکے۔ موقع پر ہی عدالت لگ گئی۔ ایک چوکیدار نے قتیبہ کا نام بغیر کسی لقب و منصب کے پکارا۔ قتیبہ اپنی جگہ سے اٹھ کر قاضی کے روبرو اور پادری کے ساتھ ہو کر بیٹھ گیا۔ قاضی نے سمرقندی سے پوچھا کیا دعویٰ ہے تمہارا؟ پادری نے کہا قتیبہ نے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ہم پر حملہ کیا، نہ تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور نہ ہی ہمیں کسی سوچ و بچار کا موقع دیا تھا۔ ایک تاریخی نکتہ ملحوظ فرما لیجئے کہ قتیبہ بن مسلم کا اس وقت تک انتقال ہو چکا تھا۔ یہاں پر قتیبہ سے مراد ان کا نائب ہے۔ قاضی نے قتیبہ کے نائب کو دیکھ کر پوچھا کیا کہتے ہو تم اس دعوے کے جواب میں؟ قتیبہ نے کہا قاضی صاحب جنگ تو ہوتی ہی فریب اور دھوکہ ہے۔ سمرقند ایک عظیم ملک تھا، اس کے کرب و جوار کے کمتر لوگوں نے نہ تو ہماری کسی دعوت کو مان کر اسلام قبول کیا تھا اور نہ ہی جزیہ دینے پر تیار ہوئے تھے، بلکہ ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دی تھی۔ سمرقند کی زمینیں تو اور بھی سرسبز و شاداب اور زوراور تھی۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے کو ہی ترجیح دیں گے۔ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ قاضی نے قتیبہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا قتیبہ میری بات کا جواب دو، تم نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت، جزیہ یا پھر جنگ کی خبر دی تھی؟ قتیبہ نے کہا نہیں قاضی صاحب، میں نے جس طرح پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔ قاضی نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو، اس کے بعد تو عدالت کا کوئی اور کام ہی نہیں رہ جاتا۔ اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت تو دی ہے،
عدل و انصاف کی وجہ سے دی ہے، نہ کہ دھوکہ دہی اور موقع پرستی سے۔ میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی اور ان کے عہدیداران وہاں اپنے بیوی بچوں کے، اپنی ہر قسم کی املاک، گھر اور دکانیں چھوڑ کر سمرقند کی حدوں سے باہر نکل جائے اور سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہنے پائے۔ اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہو تو بغیر کسی پیشگی اطلاع و دعوت کے اور 3 دن کی سوچ و بچار کی مہلت دیے بغیر نہ آیا جائے۔ پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ نہ قابل یقین بلکہ ایک مذاق اور تمثیل نظر آ رہا تھا۔ چند لمحوں کی یہ عدالت، نہ کوئی گواہ، نہ دلیلوں کی ضرورت، اور قاضی بھی اپنی عدالت کو برخاست کر کے کتیبہ کے ساتھ ہی اٹھ کر جا رہا تھا، اور چند گھنٹوں کے بعد ہی سمرقندیوں نے اپنے پیچھے گرد و غبار کے بادل چھوڑتے لوگوں کے قافلے دیکھے جو شہر کو ویران کر کے جا رہے تھے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے سے سبب پوچھ رہے تھے اور جاننے والے کو بتا رہے تھے کہ عدالت کے فیصلے کی تعمیل ہو رہی تھی، اور اس دن جب سورج ڈوبا تو سمرقند کی ویران اور خالی گلیوں میں صرف آوارہ کتے گھوم رہے تھے، اور سمرقندیوں کے گھر سے آہ و پکار اور رونے دھونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ان کو ایسے لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے جن کے اخلاق، معاشرت، برتاؤ، معاملات اور پیار و محبت نے ان کو اور ان کے رہن و سہن کو مہذب بنا دیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ سمرقندی یہ فراق چند گھنٹے بھی برداشت نہ کر پائے۔ سبحان اللہ۔ اپنی فاجری کی قیادت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے روانہ ہو گئے اور ان کو واپس لے آئے۔ اور یہ سب کیوں نہ ہوتا، کہیں بھی تو ایسا نہیں ہوا تھا کہ فاتح لشکر اپنے ہی قاضی کی کہی 2 باتوں پر عمل کرے اور شہر کو خالی کر دے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصے تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ جی ہاں، ایسے ہی ہوا کرتے تھے مسلمان حکمران، اور ایسا ہوا کرتا تھا سید سیدنا عمر فاروق بن خطاب کے نواسوں میں سے ایک نواسہ، یعنی عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن الحکم بن ابی العاص بن امیہ، اموی دور کا 8واں اور خلفائے راشدین کے سلسلے کا 5واں خلیفہ، جس کے عدل و انصاف سے مشرق و مغرب کے ممالک دین اسلام سے بہرور ہو کر دائرہ اسلام میں شامل ہوئے۔ سامعین، جو واقعہ آپ کو اوپر سنایا گیا ہے، یہ واقعہ شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قصص من التاریخ کے صفحہ نمبر 411 مصر میں 1932 میں چھپی ہوئی ہے سے لے کر اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے اور دوستوں کو بھی چینل پر انوائٹ کریں۔